اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام، پہلی مرتبہ آیا ہوں آپ کی اس بستی میں اور مجلس ایصال ثواب کی ہے۔ سننے والوں کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے، ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس سننا نہیں، لیکن آپ کا کلچر ہے، یو پی کا کلچر ہے، چلتا ہے، مطلب یو پی بلا یوز ٹو، آپ یوز ٹو ہے اس کے نا، کہ ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس۔ میرے لیے تو میری تو یہ پہلی مجلس ہو رہی، بہرحال آپ لوگوں کے لیے امتحان ہے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، بس اس لیے کہ میری فوراً فلائٹ ہے اور مجھے جانا ہے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ۔ دوستو، مجلس ایصال ثواب، اس مرحومہ کے اللہ درجات کو بلند کرے۔ اتنی آہستہ بولو گے تو ہوگا یار، ہاں آمین ہمیشہ زور سے بولنا، اس لیے کہ پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے۔ اور دینے میں جو مزہ ہے نا وہ لینے میں نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو ٹیسٹ کر رہا، 10 منٹ تو ٹیسٹ کروں گا آپ لوگوں کو کہ آپ بولنے والے یا خاموش بیٹھنے والے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ ان کو بی بی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے انشاءاللہ۔ امپروومنٹ ہے، I'm happy، ہاں ویری گڈ۔ دوستو، ایصال ثواب ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے جو ہم مرنے والے کو دیتے ہیں۔ عجیب تحفہ ہے۔ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہو تو یہ نہیں کہتے کہ پورے گھر کے لیے یہ یا پوری بستی کے لیے یا 1000 آدمی کے لیے یا 1 لاکھ آدمی کے لیے ایک تحفہ نہیں دیتے، انڈیویجول دیتے، یہ آپ کا، یہ آپ کا، یہ آپ کا، رائٹ؟ ایسا تو نہیں کرتے کہ 100 آدمی کے لیے آپ ایک کوئی چیز لے جا کے دے رہے اور بول رہے بھائی یہ تمہارا تحفہ۔ تحفہ ہمیشہ، گفٹ ہمیشہ انڈیویجول دیا جاتا۔ یہ کرم پروردگار ہے، وہ یہ کہتا کہ تم 1 الحمد پڑھ کے 1 لاکھ کو بخش دو، میں اتنا ہی دوں گا جس کو پہلے کا جتنا دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ عجیب کرم ہے، مرسیفل ہے اللہ اتنا کہ اگر 1 کو 1 رکھتا تو کتنی مشکل ہو جاتا۔ اللہ بولے کہ تم پڑھو تو، بھیجو تو، مرنے والے کو کچھ نہیں چاہیے اس وقت، صرف ایصال ثواب چاہیے۔ دیکھیے، میں ابتدا میں ہی بتا دوں، میں بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا، سمجھ میں آئی بات؟ آپ تو شکر ادا کرو دن میں پڑھ رہا۔ پوری دنیا میں میرے نام کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے کہ یہ بڑا ڈراتے ہیں، موت سے ڈراتے ہیں، ڈراتے مطلب موت سے ڈراتے۔ تو میں ہمیشہ ایک بات بولتا، ابھی انٹرویو ہو رہا تھا ایک جگہ چینل کے اوپر، انہوں نے کہا مولانا آپ کے نام کے ساتھ یہ ٹیگ ہے کہ آپ بہت ڈراتے ہیں۔ میں نے کہا یار اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو؟ آپ بول رہا ہوں میں، ہاں اپنے آپ کو امام علی کا شیعہ بول رہے نا، پھر ڈر کس کا ہے؟ ارے موت تو ایک ملاقات کا نام ہے، نہیں؟ پوری زندگی جس کی تمنا میں وقت گزارا اس سے ملاقات ہوگی۔ نبی ابراہیم بہت بڑا نبی ہے، نبی ابراہیم کے پاس ملک الموت آئے جب آخری وقت آیا۔ پلیز غور سے سنو، نبی جانتے تھے ملک الموت کو؟ نبی ابراہیم کا سٹیٹس بہت بڑا ہے، 1,24,000 میں ہمارے رسول سردار ہے، سرکار 2nd نمبر پہ ابراہیم ہے، جن کو اللہ نے خلیل کہا، امام کہا، بنایا، رسول بنایا، نبی بنایا، بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ پھر نبی موسیٰ، عیسیٰ پورے۔ تو نبی ابراہیم کے پاس جب ملک الموت آیا تو ابراہیم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو کہا لیٹس گو، بہت ہو گیا۔ کیا بول رہا ہے؟ آپ انجوائے نہیں کر رہے نا؟ کہا لیٹس گو، بہت ابراہیم ڈرے نہیں ملک الموت سے، بہت بڑا
خلیل ہے، اللہ کا دوست ہے، فرینڈ ہے. کہا اللہ نے بلایا اب چلیں آپ. پلیز میری طرف دیکھو. ابراہیم نے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کر کے کہا پروردگار تو نے مجھے اپنا دوست کہا ہے، خلیل کہا ہے، کہیں کہیں دوست کو موت دیتا ہے، کہیں دوست کو موت دیتا ہے. تو آواز آئی ابراہیم وہ دوست تھی کیا کہ ایک دوست بلائے اور دوسرا دوست نہ آئے؟ تو دوستو میں تو ابھی ہاتھ رکھا ہوا ہوں، ابھی میں پڑھا نہیں، اسٹارٹ نہیں کیا مجلس کو. تو موت ایک ریالٹی، ایک حقیقت کا نام ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا. کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، دن میں آئے گی، رات میں آئے گی، صبح آئے گی، شام آئے گی، زمین پہ آئے گی، ہواؤں میں آئے گی، نہیں معلوم. جس مرحومہ کی میں مجلس پڑھ رہا مجھے بتایا گیا کہ 6 سال پہلے سب کو یقین تھا کہ یہ ختم ہونے والی ہے. ہر آدمی، یہ فیملی ممبرز یہ سمجھ رہے تھے کہ صبح بھی نہیں ہوگی، صبح سے پہلے ختم ہو جائے گی، یہ صبح ختم ہو جائے گی. سب یقین کر رہے تھے کہ موت آ جائے گی. لیکن یہ اس کی شان ہے، اس کی شان ہے. اس نے کہا کہ تم سمجھ رہے نا، زندگی میں دیتا ہوں، زندگی میں عطا کروں گا. لیکن دوستو زندگی بھی مانگو نا تو ایمان کے ساتھ مانگو، ورنہ زندگی مت مانگو. موت سے خوف مت کھاؤ، بلکہ اپنے آپ کو اتنا پریپیئر کرو کہ اگر ملک الموت اس وقت آ جائے تو تم تیار رہو. امام علی کے چاہنے والے ہو نا، میرا مولا کا جملہ ہے، میرے مولا کا جملہ ہے کہ ہر لمحہ تم موت کے قریب ہوتے جا رہے. مولا علی کا زمانہ، دور خلافت، پلیز غور سے سنو، دور خلافت، کوفہ ایک مومن کا انتقال ہوا. امام علی اس کی میت میں گئے، کئی سو لوگ تھے. نماز ہوئی، غسل کے بعد تدفین ہوئی. جب تدفین ہو گئی، لحد اس کی بند ہو گئی، تو لوگوں نے فاتحہ پڑھی، جو اصول ہے پڑھنے کا. پڑھنے کے بعد ایک شخص نے علی کو دیکھا، علی کے قریب آئے، آ کے کہا یا علی، پلیز غور سے سنو. جب لہر بند ہو گئی تو آ کے کہا یا علی یہ بتاؤ اگر اب اللہ اس کو زندہ کر دے اور باہر بھیج دے تو یہ زندگی ایسے گزارے گا جیسے آپ چاہتے، جیسے اللہ چاہتا. علی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا مولا اب یہ زبان میری ہے، الفاظ میرے، مفہوم اسی کا ہے. علی نے پوچھا کیوں؟ تو کہا مولا اس نے نیچے آدھے گھنٹے کی وحشت دیکھ لی، اندھیرا دیکھا، زمین کے انسیکٹس، کیڑوں کو دیکھا. اب یہ باہر آئے گا تو ایسا رہے گا جیسا آپ چاہتے ہیں. پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو گیا، نیچے آدھا گھنٹہ دیکھ لیا اس نے. اب پورا مجمع مولا علی کی طرف پلٹا کہ دیکھو علی جواب کیا دیتے. امام علی نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا، اس کی پیٹھ پہ ایسے پیٹ کیا، ایسے پیٹھ پہ مار کے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا. مطلب کیا ہے کہ ایک مرہ دوسرے تیار ہو جاؤ. ایک مرہ تمہارا باپ مرا، تم فوراً تیار ہو جاؤ. اس لیے اللہ کہہ رہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کا موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو آیا ہے وہ جانا ہے. زندگی تمام تم یہاں نہیں رہو گے. کتنے سال رہو گے یار؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. 60 کے بعد تو سب بونس میں ریٹائرمنٹ ہے نا. 60 کے بعد تو بونس ہے. 90 ایئرس اس کے بعد یو ہیو ٹو گو بیک. کب جانا نہیں معلوم. اللہ کے رسول کے پاس مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا کہ میں آنے والا ہوں. کیا سوچ رہے ہیں؟ 9 مہینے پہلے معلوم ہو جاتا کہ انکل آنے والے ہیں. رائٹ؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے مبارکباد دیتے، فیملی میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی کہ آنے والے ہیں. 9 مہینے پہلے تو اطلاع دیتا. جانے کو سیکریٹ کیوں رکھا؟ جانے کو اتنا راز میں کیوں رکھا؟ وہ بتا دے کہ تم 60 سال رہو گے، تم 70 رہو گے، تم 80 رہو گے، تم 90 رہو گے.
چھپایا کیوں اللہ نے؟ اب پورے مسلمانوں نے رسول سے کہا یا رسول اللہ اب تک جو ہوا وہ ہوا، اب آپ اللہ سے بول دیں کہ آپ کی امت کو بتا دیں جیسی ہم دنیا میں آئے پتہ چل جائے تم 90 ایئرس رہو گے، تم 70 رہو گے، یہ سیکریٹ کیوں رکھا؟ تو دوستو اللہ کے رسول نے ایک جملے میں جواب دیا، سرکار نے کہا اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے، نہیں سمجھے تم؟ نہیں بتانا رحمت ہے، اس لیے کہ آج ہم کو موت کے بارے میں ایک سیکنڈ نہیں معلوم ہے، اس کے بعد یہ غرور ہے، کیا بول رہا ہوں میں، اس کے بعد یہ تکبر ہے، اس کے بعد سر اٹھا کے پھر رہے، اس کے بعد لوگوں پہ ظلم کر رہے، اس کے بعد لوگوں کا مال کھا رہے، اس کے بعد واجبات کو قضا کر رہے، جبکہ وی ڈونٹ نو کہ ہو سکتا ملک الموت ابھی آ جائے۔ دوستو ایک بات بولو، غرور تکبر کرنے سے پہلے اپنے آپ میں اتنی طاقت پیدا کر لو کہ اگر ملک الموت تمہارے پاس آئے تو تم اس کو بولو اے لسن آئی ایم بیزی کم ٹمارو۔ یار میں کیا بول رہا، یار میں کیا بول رہا، اتنا دم ہے اس کو بولنے کے لیے کہ میں مصروف ہوں کل آنا، بول سکتے ملک الموت کو؟ وہ کسی کے دروازے میں رکتا نہیں، وہ تو ایک ہی میری بیوی کا دروازہ تھا جہاں رکا، وہ اور کہیں نہیں رکتا۔ تو ایک لمحے کے لیے تم موت کو ٹال نہیں سکتے، پھر یہ تکبر ہے، پھر یہ غفلت ہے۔ غفلت کا ایک نشہ ہے۔ امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا غفلت کیا ہے؟ علی نے کہا غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ شراب حرام ہے، ایک خطرہ ایک ڈراپ بھی نہیں پی سکتے آپ، اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے جہاں شراب سب ہوتی، اتنی حرام ہے۔ امام علی سے پوچھا کہ مولا غفلت کیا ہے؟ امام علی نے کہا غفلت کا ایک نشہ ہے، اب وہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ غفلت کیا؟ میں بڑا نیک، میں بڑا عبادت گزار، میں بڑا ڈونر، میں نے اتنی نیکیاں کی، یہ ہے غفلت۔ اسی لیے کہا جب بھی کوئی نیکی کرو بھول جاؤ، گناہوں کو یاد رکھو۔ کیوں؟ کہ اگر نیکی یاد رکھو گے تو استغفار نہیں کرو گے، گناہ یاد رہیں گے تو معافی مانگو گے، نیکی یاد رکھو گے غرور آئے گا۔ امام علی نے کہا کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے، تو راوی نے کہا کہ مولا اس کو ایکسپلین کرے، تو علی نے کہا کہ سنو، غفلت کا نشہ اتنا بڑا نشہ ہے، اتنا بڑا، پوری زندگی انسان غفلت میں گزارتا ہے، اور یہ غفلت کا نشہ ٹوٹتا کب ہے؟ جب اس کی پیٹھ جا کے زمین سے لگ جاتی ہے۔ اس وقت میرے مولا کا جملہ کہ جب تمہارے سامنے تمہارا اعمال نامہ آتا ہے تو تم تڑپ کے کہتے ہو کہ پروردگار تم مجھ پہ رحم کر، زندگی دے۔ تو دوستو ہمیشہ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، بڑی مشہور دعا، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کہ اللہ ہم کو زیارت حسین دنیا میں نصیب ہو، اور وفی الآخرت شفاعت الحسین، کہ اللہ ہم کو آخرت میں شفاعت الحسین نصیب ہو۔ اس لیے کہ دوستو وہ جو زندگی کی میں بات کر رہا، وہ جو لائف کی میں بات کر رہا، وہ لائف کا آغاز موت سے شروع ہو رہی اور ختم کب ہوگی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس کو انگلش میں ایٹرنل لائف بولتے، ہمیشہ کی زندگی۔ ہمیشہ کی زندگی وہاں پر ہے، یہاں نہیں۔ یہ زندگی نہیں ہے بابا، یہ زندگی کا یہ تو ببل کی طرح کبھی بھی اڑ جائے گی۔ اس کے لیے تیاری کرنا، وہ لائف کے لیے تیاری کرنا، جو بھی تیاری کرو تم آخرت کے لیے تیاری کرو۔ اس کے لیے اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو چیک کرو، روز رات میں سونے سے پہلے چیک کرو کہ دن بھر میں نے کون سا ایسا کام کیا جس سے میرا مولا مجھ سے راضی ہو گیا۔ یہ غفلت میں مت رہو کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ غفلت میں مت رہو کہ میں نے بڑی نیکیاں کی، یہ غفلت میں مت رہو کہ میں نے بہت کام کیا۔ کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جو ہم کو نہیں معلوم۔ دعائے کمیل مشہور دعا جو آج جمعرات ہے، آج شب جمعہ میں ہر مسجد میں، ہر امام بارگاہ میں پڑھی جاتی، موسٹ ریکمنڈڈ دعا، بہترین دعا ہے دعائے کمیل، جو امام علی کے زبان کے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ اس میں میرا مولا کہہ رہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اسی میں ان کا جملہ ہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں۔ کون بول رہا؟ عابد بغرامی نہیں بول رہا، امام علی کے جملے، دعائے کمیل۔ کیا بول رہے مولا؟ کیا مولا اپنے لیے بول رہے ہیں؟ علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے۔ امام علی وہ کہ جن کا نام میرے کفن پہ آ جائے تو بخشش ہو جائے،
جو جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق. لیکن وہ علی جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہا تو ہاتھوں کو پھیلا کے بول رہا دعائے کمیل. آپ سوچو آج ہماری زندگی دیکھو اور امام علی کی زندگی دیکھو. دوستوں مجلس وہ نہیں ہے، پلیز غور سے سنو، مجلس وہ نہیں ہے کہ میں بھی ہزاروں میل دور سے آیا کہ میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے مجلس پڑھوں اور آپ کو چھوڑ دوں. نہیں، مجلس کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم فرش عذاب پہ آئے ہو اجر تو بہت ملے گا. جب تم فرش عذاب پہ بیٹھے ہو تو ایک بیماری کو چھوڑو، نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. مجلس میں جب تک سیکھو گے نہیں اس تک وہ مجلس ہے، وہ مجلس نہیں ہے. مجلس میں یو ہیو ٹو لرن، یو ہیو ٹو ایسی کوئی چیز لے کے جانا کہ جس کے بعد تمہاری زندگی بدلنا، تمہاری لائف میں چینج آنا. اگر لائف میں چینج نہیں آ رہا تو تم وہ مومن نہیں ہو. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، ایک جملے کا ذمہ دار جو میں بول رہا ہوں. جب سلمان نئے مسلمان ہوئے تھے، سلمان مکے کا مسلمان نہیں، سلمان مدینہ منورہ کا مسلمان، وہ بھی 3 ہجری 4 ہجری پہ مسلمان ہوا جنگ خندق سے پہلے. 5 سال یا 6 سال رسول کے ساتھ رہے. جب آئے تھے تو 10 درجے پہ نہیں تھے. 4-5 سال میں اس طرح آگے بڑھے کہ منیت کی منزل پہ پہنچے. شیعہ کی پہچان وہی ہے کہ ہر دن تم آگے بڑھو. یہ غفلت سے نکلو باہر کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ غفلت سے نکلو باہر کہ میں نے بڑے اچھے کام کیے. بابا پتہ نہیں ایک کام بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا. چیک کرو اپنے آپ کو. 20 اس لیے کہ دوستوں اس جگہ پہ سب کو جانا ہے، سب کو جانا ہے. اور وہ جگہ ایسی خطرناک، جتنے مولا کے ارشادات ہیں اس جگہ کے لیے کہ وہ لحد آپ کو معلوم ہے کتنی چھوٹی، صرف 6 فیٹ کی. اس کے اندر رہنا، کب تک رہنا ہے؟ پوری زندگی، ہزاروں سال اسی جگہ پہ رہنا ہے. اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو تم کو ملے گا کچھ. اگر تم یہ غفلت میں بیٹھے ہوگے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. یہ نکالو ذہن سے. میں ایک جملے کا ذمہ دار. امام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے شیعو تم جو چاہے کرو، ہم ہیں. نہیں، مولا نے کہا عمل کرو اور آؤ ہم تمہاری مدد کریں گے. تو میں یوتھ کا بول رہا، جو یوتھ مجھے سن رہا، کہ پہلی چیز واجبات پہ عمل کرو. واجبات کو چھوڑ کے عزاداری نہیں ہوتی. علی کی محبت وہ نہیں ہے. یہ زبان کی نوک سے مت بولو علی علی. زبان سے بولنے سے علی کو وہ شیعہ نہیں چاہیے جو زبان سے بولتا ہے. علی کو وہ شیعہ چاہیے جو عمل کرتا ہے. علی کو ایکشنز چاہیے. امام علی کی ضرورت ہم کو ہے، علی کو ہماری ضرورت نہیں. We have to do something. آپ یہ بولو کہ پورا محرم گزر گیا، 2 مہینے 8 دن آپ نے عزاداری کی، کیا سیکھا یہ سال محرم میں؟ کیا تحفہ دیا امام حسین کو؟ آپ بولیں گے ہم کیا لیں گے تحفہ؟ مولا کوئی ڈائمنڈز نہیں مانگ رہے، مولا کوئی گولڈ اور پلیٹنم نہیں مانگ رہے. کیا کیا یہ سال محرم میں؟ یوتھ کو بول رہا، جوان کو بول رہا، لڑکا لڑکی کو بول رہا جو میری مدد سن رہے. کربلا کا پہلا پیغام، کربلا کے عاشورے کے دن کا سب سے بڑا میسج کیا ہے؟ سب سے بڑا پیغام عاشورے کے دن کا کیا تھا؟ مصیبت اپنی جگہ پر، غم اپنی جگہ پر، لیکن حسین نے پیغام کیا دیا؟ سب سے بڑا پیغام کربلا کا فارگیونیس ہے، معافی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ عاشورے کے دن ایک ایسے گناہگار کو حسین نے معاف کیا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ جو جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا، جس کا خود جملہ عمر سعد کو کہ اگر میں آج یزید کا ساتھ دوں گا تو میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا، فائر کو دیکھ رہا. اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا گناہگار، حسین نے اس کو معاف کیا. 2 چیزیں میری آج کی مجلس کا میرا پہلا میسج ہے، میرا پہلا پیغام. 2 چیزیں تھی حر میں. پہلی چیز اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا. دوستو یہ چیز تم اپنے آپ میں لے کرو. جب جاؤ امام کے سامنے تو بولو کہ میں گناہگار ہوں. اللہ کی یہ صرف مولا معصومین کے جملے جو میں دہرا رہا. دعائے کمیل میں امام علی معافی کیوں مانگ رہے؟ امام سے کہ خدا نہ خاصا کوئی غلطی ہوئی؟ نہیں، علی یہ بول رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے معافی مانگ رہا، تو تم کو کیا ہوا؟ کیا سن رہے یار؟ آپ سمجھے میری بات؟ تو پہلا میسج ہے کربلا کا کہ حسین نے معاف کیا.
سال محرم میں کتنے اپنے غریب رشتہ داروں کو معاف کیا, کتنے اپنے غریب مومن کو معاف کیا. خاندان ٹوٹ گئے. جو سب سے زیادہ نیچے تم کو پرابلم آئے گا, اگر تم کسی کے رشتہ دار سے تم ناراض ہو تو تم نے حسین کے نام پہ کسی کو معاف کیا؟ ہم اسی ایٹیٹیوڈ میں, اسی غرور و تکبر میں زندگی گزار رہے ہیں. میں عورت کا بھی بول رہا, مرد کا بھی بول رہا, یہ انقلاب لاؤ, یہ انقلاب لاؤ. میں یوتھ کا بول رہا, یہ انقلاب لاؤ. چیک کرو اپنی فیملی میں, دوستوں, میں تو دنیا دیکھتا ہوں خاندان ٹوٹے ہوئے. یہ سب سے زیادہ مرنے کے بعد پرابلم کرنے والا یہ عمل تمہارا. اگر حسینی ہو, ایک کو بھی معاف نہیں کرو گے. اگر تم کسی کو معاف نہیں کرو گے تو تم کیسے حسین سے کرو گے مولا میری شفاعت کرو؟ کیا بول رہا؟ تم کیسے اللہ کو بولیں گے پلیز فارگیو می, فارگیو می, تو مجھے معاف کر دے؟ اللہ بولے گا نہیں, تو نے میرے اس بندے کو معاف کیا. پہلی چیز میرا یوتھ کو بول رہا, پہلا پیغام ہے میری آج عیسیٰ ثواب کی مجلس, چہلم کی مجلس میں. چیک کرو کہیں خاندان ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے, کہ تم کسی سے ناراض تو نہیں ہے. اگر تم کسی سے ناراض ہو تو پہلے معاف کرو. خود آگے بڑھ کے بولو کہ تم مجھے معاف کر دو. ایک چیز یاد رکھو, عزت کا دینے والا وہ ہے. عزت جاتی نہیں معافی مانگنے سے, بلکہ اللہ اس بندے کو سب سے زیادہ پسند کرتا جو دوسروں کو معاف کر کے اس کے سامنے آتا. صلوات پڑھ لیں محمد وعلى محمد. اسے کہ آپ کیا سمجھ لیں, ہم کیا سمجھ لیں اس جگہ کو؟ وہ جگہ کتنی خطرناک ہے. اچھا معافی کی 1-2 منٹ اور بول دو. آج کی مجلس کے بعد میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, لڑکا لڑکی کو بول رہا. ایک معافی روز تم کس سے مانگنا. یہ نہیں بول رہا بیویوں سے مانگو, سمجھ میں آئے؟ آپ بولیں گے وہ تو روز ہی مانگتے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں بول رہا اپنی وائف سے معافی مانگو, بالکل معاف ہو, اس سے بھی معافی مانگو, لیکن پہلی معافی کس سے مانگنا؟ اپنی ماں سے, اپنے باپ سے. ساری عبادت ایک طرف, اطاعت والدین ایک طرف, ساری عبادت, ایک جملے کا ذمہ دار, ساری عبادت ایک طرف, اور اپنی ماں کی اور باپ کی اطاعت ایک طرف. تم پوری عبادتیں کرو, ماں ناراض ہے, سجدے کرتے جاؤ, باپ ناراض ہے. ناراض تو بہت بڑی بات ہے, تم ماں باپ کو جواب بھی نہیں دے سکتے. جواب بھی بہت بڑی بات ہے, ماں کو اف بھی نہیں کر سکتے, یوں بھی نہیں کر سکتے. آج سب سے بڑا پرابلم معاشرے کا یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کی, میں تو چاہتا تھا پوری مدرسے ماں پہ پڑھو. آج سب سے بڑا پوری کمیونٹی کا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا, کہ سب سے بڑا پرابلم آج ہمارے معاشرے میں پوری دنیا میں یہی ہے کہ اطاعت والدین نے, پیرنٹس کی عزت نہیں. ہم بیٹھ کے دوستوں, یہاں تک کہا گیا کہ مثال کے طور پر تم کرسی پہ بیٹھے ہوئے, مثال دے رہا, صوفے پہ بیٹھے ہوئے, تمہاری ماں کھڑی ہوئی ہے, ڈیزاسٹر ہے لائف کا, ختم ہو جاؤ گے تم. یہ تو شکر ادا کرو کہ زمانے کا امام زندہ ہے جس کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ باپ, بوڑھا باپ کھڑا ہوا ہے, میں بیٹھا ہوا ہوں, ماں کھڑی ہوئی ہے, میں بیٹھا ہوا ہوں. ماں بولی کہ بیٹا یہ دیکھ کرو, اوکے میں کروں گا. آواز بلند ہو گئی, آواز تک نہیں بلند کر سکتے. ساری عبادتیں بارانہ منہ پہ پھینک دی جائیں گی اگر تم نے ماں باپ کی اطاعت نہیں کی. اس لیے کہ مثال کے طور پہ تم اس وقت چہلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو, تم آزاداری کر رہے ہیں, تم حسین کا ذکر کر رہے ہیں, تمہارے دلوں میں ولایت علی ہے. یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ارے یار, یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ماں کی وجہ سے ہے. معصوم کا جملہ ہے, میرا جملہ نہیں. چھٹے امام بولتے ہیں کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو. آپ سمجھے میری بات؟ اگر میں ذکر حسین کر رہا تو ماں کی وجہ سے کر رہا, ذکر حسین کر رہا تو میں باپ کی وجہ سے کر رہا, اس لیے کہ ماں کا پاکیزہ دامن تھا, باپ نے حلال رزق کھلایا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ چیز کو چیک کرو کہ
جو تمہارے ڈے ٹو ڈے پرابلمز ہے، جو رسک رکا ہوا ہے، جو پریشانیوں میں، جو تکلیف میں ہو، جو سٹریس میں ہو، اس کا ریزن چیک کرو کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ تمہاری آواز تو نہیں بلند ہو رہی، ماں باپ کی تمہیں ناراضگی کے باعث تو نہیں بنے ہوئے، وہ گھر تباہ ہو گئے. میں سب کو بول رہا کہ پلیز اپنے آپ کو چیک کر کے، اگر معصوم کو راضی کرنا ہے، اپنی لہت کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو ماں باپ کی اطاعت پہلے کرو. اگر اطاعت والدین نہیں ہے تو سمجھو تمہارا لہت بالکل اندھیری رہے گی. اچھا یہ آپ بولیں گے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہے وہ تو آپ کرتے ہیں اطاعت، مرنے کے بعد باپ کو مر کے 10 سال ہو گئے، ماں کو مر کے 20 سال ہو گئے، تیجے کی مجلس کی، 10واں کیا، 20واں کیا، چہلم کیا، سال میں پھر برسی گلی بھول گئے، ختم ہو جاؤ گے. جب تک تم زندہ ہو تمہارے باپ کا، تمہارے ماں کا حق تمہاری گردن کے اوپر. 24/7 تم کو چاہیے کہ تم اپنے والدین جو مر گئے ان کے لیے ایصال ثواب کرو. ایصال ثواب 24/7 کر سکتے، سال بھر کر سکتے. اب میں 2-3 چیزیں بتاتا ہوں، اسے مجلس ختم کرتا ہوں. 30-35 منٹ کی مجلس ہوگی، مجھے 1 گھنٹے میں ختم کرنا ہے. ایصال ثواب کرو اپنے والدین کے لیے. میں آسان طریقے دے رہا آپ کو. جو فاتحہ پڑھتے وہ تو پڑھو. یاسین مجلس سے پہلے ہوا. یاسین ایک بہترین سورہ ہے قرآن مجید، جس کو قرآن کا دل بولتے ہیں، ہارٹ ہے، ہارٹ آف قرآن ہے. یاسین کا ایک ٹیکنیکل چیز ہے، جب شروع کرو یاسین فشار قبر سے انسان کو بچاتا. روزانہ اگر یاسین پڑھو تو فشار قبر سے بچ جاتے. پہلی رات کا جو عذاب ہے یاسین پڑھنے سے. لیکن یاسین پڑھنے سے صرف نہیں بچتے، اس کے ساتھ یہ اعمال بھی کرنا، پھر ماں کی اطاعت بھی کرنا، باپ کی اطاعت بھی کرنا، تو اس کے بعد تم بچتے. یاسین جب شروع کرو، جب پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین بولو، ایک لمحہ رک کے صلوات پڑھنا، پھر والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کو پڑھنے لگو. یاسین بہت اچھا سورہ ہے. اگر روز نہیں پڑھ سکتے، گاڑی میں جا رہے، گاڑی میں آن کر لو یا گھر میں لگا لو. یاسین پڑھ کے ایک دعا کرنا ہمیشہ جب بھی یاسین ہو کہ پروردگار اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے، اور اگر کسی کے اوپر فشار قبر ہو رہا تو اس یاسین سے تو اس کو ختم کر دے. اگر تم مثال کے طور پہ 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال تک پڑھتے رہے، جب تم مرو گے تو یہ سارے 10 سال کی یاسین تمہارے لیے لہد میں بھیج دیے جائیں گے. یہ تحفہ بن کے تمہاری لہد میں آئیں گے، اس لیے کہ تم دوسروں کے لیے کرتے تھے، اللہ نے تم کو پلٹا دیا. اتنا اچھا سورہ. اور دوسرا سورہ ہے سورہ ملک، جو مرحوم باپ کے لیے، ماں کے لیے رحمت کا سورہ. یہ سورہ ملک وہ سورہ ہے کہ جو سپرے کا کام کرتا ہے، جیسا سپرے ڈالتے ہیں ویسا پھیلتا، ویسی رحمت پھیلتی. سورہ ملک کے لیے یہ 2 سورے ہو گئے. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ لحد پہ، باپ کی لحد پہ، ماں کی لحد پہ ضرور جانا. جب بھی کوئی پریشانی ہو، امام بارگاہ جاؤ، عزا خانوں کو جاؤ، سب چیزیں کرو، لیکن ماں باپ کی لحد پہ جاؤ. ماں کی لحد پہ جب بھی جانا ان کے پیروں کی سائڈ پہ بیٹھنا. باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا، سر کی سائڈ پہ بیٹھنا. اور وہاں بیٹھ کر آپ یاسین اور سورہ ملک اور رحمان اور حدیث کے ساتھ جو پڑھتے پڑھو. میں آپ کو 2 چیزیں دے رہا ہوں، یہ ٹرائی کر کے دیکھو کیسے ثواب ملتا ہے اور کیسے تم کو اجر ملتا ہے اس کا. وہاں جانے کے بعد جو نماز کے بعد آپ تسبیح پڑھتے، شہزادی کونین والی تسبیح، یہ وہ تسبیح ہے اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ والی. آپ بولیں گے تسبیح کا مننے والے کو کیا فائدہ، اس سے کیسا ایصال ثواب ہوتا. تسبیح ایک ایسی چیز ہے کہ چھٹے ماں بھی شاید فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی واجب نماز کو قبول کرانا چاہتے تو میری دادی کی تسبیح پڑھو. تسبیح واجب نہیں ہے، نماز واجب ہے، لیکن تسبیح ایسا یہ مستحب عمل ہے کہ یہ مستحب عمل واجب کو قبول کراتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. جب تسبیح پڑھنا، جا کے تسبیح پڑھنا، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ، عجیب اللہ کے نام ہے یہ. بی سے بہتر کون تھا اللہ کی تسبیح پڑھنے والا. اللہ اکبر اللہ کا سب سے بڑا نام ہے. اس کے فوراً بعد انہوں نے شکر ادا کیا الحمدللہ بول کے، پھر اس کی تعریف کی. 2 تعریفوں کے بیچ میں شکر ہے، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے بیچ میں شکر. جب بھی تسبیح پڑھنا ماں کی یا باپ کی لحد پہ، تو بیوی کے کئی نام ہیں، ہر نام کی برکت الگ ہے. فاطمہ کی برکت الگ ہے، سیدہ کی برکت الگ ہے، طاہرہ کی الگ ہے، صدیقہ کی الگ ہے، مرضیہ کی الگ ہے. مردوں کو کیا چاہیے؟ سب سے زیادہ نیچے
किस चीज का रिक्वायरमेंट है नीचे सबसे ज्यादा? बोले यार नहीं मालूम, मैं बताऊं, नीचे अंधेरा है ना, अंधेरा है ना नीचे, कंफर्म अंधेरा है ना, तो उस अंधेरे को खत्म कर सका होगा? बीबी का एक नाम है जहरा, जहरा के माने नूर के। अगर तुम तस्बीह पढ़ के अल्लाह को बोलोगे परवरदिगार तस्बीह जहरा का वास्ता, बीबी के इस नाम का वास्ता, इस मरहूम के लहद में तू अपने नूर को भेज दे, तो तस्बीह जहरा का नूर नीचे पहुंचता, ये एक चीज। उसके बाद वहां पहुंचने के बाद आप ज़ियारत इमाम हुसैन मां की लहद में या बाप की लहद में खड़े रह के पढ़ो। कौन सी ज़ियारत? ज़ियारत वारिसा पढ़ो, कोई मुश्किल नहीं, 4 या 5 मिनट की ज़ियारत है, ये कोई वाजिब अमल नहीं। लेकिन जब तुम पढ़ो तो कैसे नियत क्या करो? नियत ये करो कि बाप की लहद पे गए और जाके लहद पे जाके ये बोलो कि अल्लाह मैं ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ा, मैं अपने बाप की तरफ से पढ़ा, इस मरहूम की तरफ से पढ़ा, इस कब्रिस्तान में जितने मरहूमीन हैं उनकी तरफ से पढ़ा, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दिस मरहूमीन मैं ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ता। दोस्तों दुनिया का दस्तूर है ना, जब यहाँ से कोई करबला मौला जाता है, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, अगर कोई नहीं जा रहा तो वो आके क्या बोलता है, यार तुम जा रहे मौला हुसैन बस मेरा सलाम करना, बोलते हो? तुम नजफ अशरफ जा रहे मेरा सलाम करना, ये वही तरीका है कि तुम वहां खड़े रह गए माँ की तरफ से इमाम हुसैन को सलाम कर रहे। जब भी कोई ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ के, जब भी नॉर्मल डेज में भी जब आप ज़ियारत, जैसा शब जुमा है, शब जुमा ज़ियारत इमाम हुसैन जरूर पढ़ना। जब तुम शब जुमा ज़ियारत वारिसा पढ़ोगे दोस्तों, सलाम वाजिब नहीं है, जवाब सलाम वाजिब है। जब तुम सलाम करते हो तो जवाब सलाम मिलता है। अगर तुमने अपनी माँ या बाप की तरफ से ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी अपनी माँ की लहद पर और ये बोला कि मौला हुसैन मैं आपको सलाम कर रहा मेरे बाप की तरफ से, मेरे माँ की तरफ से, तो अल्लाह इमाम हुसैन जवाब देते। और इमाम की निगाह रहमत की निगाह है। दोस्तों दुनिया में जब भी तुम किसी को सलाम करते, जैसे मैं आया यहाँ पे, मैं सबको तो नहीं जानता था, हम लोगों ने आगे सलाम किया, मैं जैसे उन्होंने सलाम किया मैं इधर उधर नहीं देखा, मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा, मैंने मुस्कुराया, जानता नहीं हूं लेकिन मुस्कुराया, इसलिए कि इसने सलाम किया, मैंने जो जवाब दिया मुस्कुरा के कहा अलैका सलाम। अगर मैं मुंह फेर के करता तो बोलते ये मौलाना को अखलाक ही नहीं है। दोस्तों अहले बैत मरकज है अखलाक के। जब तुम इनको सलाम करते, इमाम करबला से पलट के तुम्हारे बाप को देख रहा, माँ को देख रहा, इमाम की निगाह रहमत की निगाह, अगर एक दफा हुसैन इब्ने अली तुमको देख ले तो तुम्हारी तो तकदीर बदल जाए, जिंदगी बदल जाए। अब मरने के बाद तुम रोज अगर अपने माँ बाप की तरफ से ज़ियारत पढ़ के तोहफा दे रहे, तुम सोचो कि कितना सवाब है ज़ियारत हुसैन का, कितना अजर है। तुम्हारी माँ के बाप के दर्जात ऐसा बुलंद होते, ग्रेड्स ऐसा मिलते जाते, वो इमाम की बारगाह में करीब होते हैं। इसलिए कि वो जो जगह उसके बारे में कोई नहीं जानता कि नीचे होगा क्या। हम एक गफलत की जिंदगी में गुजार रहे हैं। आपने गौर किया कभी? अब जैसे इसी मरहुमा की मजलिस आज चेहलू में, जब इनका जनाजा लेकर गए होंगे कब्रिस्तान में, तो नमाज के बाद लहद पहुंचते पहुंचते 3 दफा नीचे जमीन पे रखा। रखते नहीं रखते भाई बोलो? रखते हैं ना? रखते फिर खड़े होते, फिर आगे बढ़ते, चंद कदम चलते रखते, फिर चंद कदम चलते रखते, लहद से 3 दफा नीचे रखते और खड़े होते। क्या रीजन है इसका? पूछो यार मौलाना से, किसी मुझसे मत पूछो, पूछे किसी मौलवी से क्यों रखते। छठे इमाम से है रिवायत, मेरा मौला बोलता कि तुम्हारी आंखों के सामने पर्दे हैं, तुम्हारी आंखों के सामने पर्दे हैं। मरने वाले की आंखों के सामने से पर्दे हट गए, वो अपनी लहद को देख रहा, लहद के अंधेरे को देख रहा, लहद के वीरानी को देख रहा। वो चीखता है, मैयत चीखती है, मैयत पुकारती है कि मुझे मले के मत जाओ। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता रख रख के जाओ कि उसको आदत हो जाए। ये बातें कोई नहीं बोलता ना हम सुनना चाहते। जब ये मरहुमा का इंतकाल हुआ तो अहले ख़ानदान और दोस्त अहबाब और ये गांव के लोगों ने 2 रकत पहली रात की नमाज पढ़ी होगी ना, पढ़ी थी नमाज। क्या नियत थी? डरो मत यार, नियत क्या थी? नमाज वहशत। कौन बोल रहा है नमाज वहशत? मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बोल रहे नमाज वहशत। आई एम नॉट टेलिंग यू कि नमाज वहशत थी, आप बोले। आप
انسان سے بولو یار سر میں کیا بول رہا ہوں، میرا ایک جملہ غور سے سن. ماں کو دفن کیا، باپ کو دفن کیا، بیٹا آ کے 2 رکعت نماز کی نیت کیا کر رہا کہ میں اپنے باپ کی 2 رکعت وحشت کی نماز پڑھ رہا. What do you mean وحشت کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بول رہے وحشت؟ کتنی آسانی سے ہم بول دیتے ہیں، کتنی آسانی سے نماز پڑھ لی. بیٹا بول رہا میری ماں وحشت میں ہے. یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا، آپ خود بول رہے ہیں. تو اب سوچو کہ وحشت کیا وحشت ہے. امام علی کا جملہ پلیز میری طرف دیکھو، لک ایٹ می میری طرف دیکھو. امام علی بولتے کہ تم اس لمحے سے ڈرو جب تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر چلا جائے گا. اس وقت تم نیچے سے پکارو گے او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، او میرے بیٹے مجھے اکیلا مت چھوڑ. تمہاری آواز اس کے کانوں تک نہیں آئے گی. امام علی کہتے ہیں اس لمحے سے ڈرو. مولا کسی عام مسلمان کو نہیں بول رہے، مولا اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو بول رہے. یہ وحشت کی نماز تم پڑھ رہے، علی کے چاہنے والے پڑھ رہے وحشت کی نماز. میں جو بول رہا یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. کتنی غفلت میں ہم کو سننا ہی نہیں ہے موت کی مجلسوں کو. دوستو سوچو میں کیا بول رہا ہوں کہ یہ لمحے سے ہم سب کو جانا ہے. ہر آدمی، ہر عورت، ہر مرد، ہر لڑکی، ہر لڑکا جانا ہے اس جگہ پہ. اس وقت اگر تم نے اپنے ماں باپ کے لیے پڑھا ہے تو تمہاری اولاد تمہارے لیے پڑھے گی. تم اپنے ماں باپ کے لیے اگر سورہ فاتحہ نہیں یہ عمال کرتے رہو گے تمہاری اولاد کرے. وہاں پہ نہ یہ پیسہ کام آئے گا، نہ یہ دولت کام آئے گی، نہ زر و جواہرات کام آئیں گے، نہ بڑا گھر کام آئے گا، نہ یہ اسٹیٹس کام آئے گا، نہ بڑی گاڑی کام آئے گی. تم اتنے اکیلے ہوگے، تم ہوگے، تمہارا اعمال ہوں گے. اب میں آخری طرف آ رہا. اب آپ انصاف سے بولو کہ جب اس مرحومہ کو لٹایا تو بیٹے نے یا گرینڈ چلڈرن نے نیچے اترتے، پلیز میری طرف دیکھو، نیچے اترتا بیٹا ماں کو لٹا کے، مولانا اوپر بیٹھ کے تلقین پڑھتے. سب کو معلوم ہے نا یہ تلقین کیا ہے؟ کبھی سمجھے یہ تلقین کیا ہے؟ تلقین میں ہم کیا بولتے ہیں؟ نام لیتے، اسماعیل فام، مردے کا نام لیتے. ایک مجلس میں نے اسماعیل فام کے ساتھ مومنین سامنے بیٹھے تو ان کا نام لے لیا. وہ تو رونے لگے، کہنے لگے مولانا میں تو گیا، اب میں تو مر جاؤں گا. اسماعیل فام میرا نام آپ نے ممبر سے لے لیا. میں نے کہا یار مولا علی بولتے کہ بابا سنو تم موت سے ڈرو مت، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے، بولنے سے کوئی مرتا ورتا نہیں ہے. چلو میں اپنا نام لیتا ہوں، اسماعیل فام عابد بلرامی. خوش ہو گئے. اب آپ سنو، بیٹا نیچے اترا، شولڈرز کو صحیح لاتا. مولانا اوپر سے تلقین پڑھتے. کیا پڑھتے تلقین میں؟ جا کے دیکھو تلقین کیا ہے. اللہ ایک ہے، نام لے کے بولتے سنو اسلام تمہارا دین ہے، قرآن تمہاری کتاب ہے، کعبہ تمہارا قبلہ ہے، اللہ ایک ہے. تمہارے رسول کا نام، ہمارے سرکار کا نام لیتے. 12 اماموں کے تمہارا پہلا امام علی ہے، آخری امام کا نام لیتے. اور موت حق ہے، صراط حق ہے، جنت جہنم حق ہے، سوال و منکر و نکیر حق ہے. اب آپ مجھے یہ بولو کہ کوئی شیعہ ایسا ہے کہ اس کو نہیں معلوم یا اتنے یہ پورے مجمع میں کہ کعبہ میرا قبلہ ہے؟ سب کو معلوم ہے. قرآن میری کتاب ہے، پڑھتے نہیں لیکن معلوم تو ہے. کیا بول رہا؟ دیکھیے آئی ڈونٹ لیو دا چانس. ٹھیک ہے، پڑھتے نہیں لیکن معلوم تو ہے کہ قرآن میری کتاب ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اسلام میرا دین ہے. کون سا شیعہ ایسا جس کو یہ نہیں معلوم کہ علی اس کا پہلا امام ہے؟ سب کو معلوم ہے. سب کو معلوم ہے کہ میرا مولا کا پہلے امام کا نام کیا ہے. تو پھر آپ مجھے یہ بولو کہ جب تم لٹا کے اپنے ماں کو تلقین پڑھ رہے، کوئی غیر مذہب کا آدمی وہاں کھڑا ہوا ہے تو وہ کیا بولے گا؟ وہ بولے گا یار یہ شیعہ لوگ پاگل ہیں، کریزی ہے. نہیں بولے گا. وہ بولے گا یار تم کو بتانا تھا تو اوپر بتاتے ہیں. یہی بولے گا نا، یار بتانا تھا تو اوپر بتاتے. مرنے کے بعد نیچے لٹا کے ہلا کے بول رہے کہ عابد بلرامی سنو تمہارے پہلے امام کا نام علی ہے.
بولے کہ یہ شیعہ پاگل لوگ ہیں، کریزی دیوانے. یہ لوگ اوپر نہیں بتا کہ نیچے وہ بھی مرنے کے بعد بتا رہے. تو پہلے کیوں نہیں بتا؟ پوچھیں گے نا. یہ تو تم شکر، ہم پاگل نہیں ہیں، یہ تو شکر ادا کرو کہ ہم اہل بیت کے در سے وابستہ ہیں. یہ معصومین کی بتائی ہوئی چیز ہے، محمد اور آل محمد کی بتائی ہوئی چیز. شکر ادا کرو. جس سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ نے تم کو یہ سعادت دی کہ تم اس گھر میں پیدا ہوئے. ماں کا حق میں دعا کرو، باپ کے حق میں دعا کرو. بابا اب اندازہ لگا. اچھا اور ایک بات بولوں، اب پلیز غور سے سننا، میں آخری حصے پہ ہوں کہ نیچے کی تکلیف کیا ہے. ہمارے پاس دو تلخین نہیں ہے، ایک ہی تلخین ہے. اگر آپ مثال کی طور پہ کسی گاؤں کے جنگلوں کے جاہل کو بتا رہے تو بات سمجھ میں بھی آتی کہ یار یہ جاہل ہے اس لیے اس کو بتا دے رہے، پوری زندگی اس کو معلوم ہی نہیں، قرآن کو دیکھا نہیں اس لیے بتا رہے. ہمارے پاس دو تلخین نہیں ہے، تلخین ایک ہے. مرجع مرا. علامہ ہلی جیسی شخصیت جو نجف اشرف میں امام علی کے زری کے بازو دفن ہے، جس کی پوری زندگی نجف اشرف میں گزاری، جو اتنا بڑا اپنے دور کا مرجع تھا، وہ مرا، علی کے بازو دفن ہو رہا. اس کو بھی بتا رہے کہ ہلی تیرے پہلے امام کا نام علی ہے. کیا سن رہے، کیا سن رہے. اب اندازہ لگاؤ کہ جگہ کتنی سخت ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ لہر بند ہونے کے بعد کیا سختی ہے کہ زبان نہیں کھلتی. جو غفلت میں بیٹھے ہوئے نا، چلتا سب چلتا وہی جو علی چلا تھا. اپنی مرضی اسلام میں نہیں چلتی. ہم ماشاءاللہ ہر سال نجف اشرف جاتا ہوں، لندن کے گروپ کے ساتھ اور بامبے کے ایک گروپ کے ساتھ. اللہ ہم سب کو بار بار نصیب کرے. فری لے کے جاتا ہوں، چلنا ہے. اب مجلس کے بعد لائن نہیں لگانا باہر، لے کے نہیں جاتا، لیڈ کرتا. لیڈ کرتا سمجھتے ہو؟ میں لیڈ کرتا، لے کے نہیں جاتا. میرے ساتھ 1.5 سال یا 2 سال پہلے ہم لندن کے گروپ کو لیڈ کر رہے تھے. پورا ینگسٹرز تھے، فیملیز تھی. تو جیسے ہی مولا کے روضے میں پہنچے، پورا لڑکیاں جو میرے ساتھ تھے، پورا یوتھ تھا. انہوں نے مولا کو دیکھ کے کہا، مولا آئی لو یو امام علی، آئی لو یو امام علی. بری بات نہیں ہے، انہوں نے انگلش میں بولا. ہم اردو میں بولتے مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. واٹ از رانگ؟ ہم اردو میں بولتے، وہ لوگ انگلش میں بولتے کہ مولا آئی لو یو بول کے رونے لگے مولا کو. زیارت کے بعد ہوٹل میں میرے 2 لیکچرز ہوتے، ایک ظہر کے بعد ایک رات میں. جس ہوٹل میں ہم ٹھہرتے تو دوسرے ہوٹل کے گروپس بھی آ جاتے. تو میں نے کہا مجھے آج بہت اچھا لگا. تم لوگوں نے کہا آئی لو یو امام علی، آئی لو یو امام علی. میں نے کہا اگر جیسی تمہاری زبان سے نکلا آئی لو یو علی، مولا کی زری میں سے ایک آواز آنا تھا، آئی لو یو ٹو. اللہ میں کیا کروں. کیا آواز آنا تھا کہ مولا بولنا تھا کہ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں. ویسے شیعہ بنو کہ اگر تم جا کے بولے السلام علیکم یا امیر المومنین، ذریعے سے جواب آئے گا علیک السلام. تعجب مت کرو، مقدس جب سلام کرتا تھا، ہمارے بڑے بڑے علماء جب جا کے سلام کرتے تھے تو ذریعے مبارک سے آواز آتی تھی. اپنے کانوں کو ایسے بناؤ. گانے چھوڑ دو، غیبتیں سننا چھوڑ دو. خاموش ہو گئے. انڈین سانگ سننا چھوڑو، میوزک سننا چھوڑو، تو کان میں تمہارے کان ویسے رہیں گے جیسا مولا چاہتا ہے. کیا سن رہے یار؟ غیبتیں کرنا سننا چھوڑو. اور کیا ہوا بولنا پوچھنا چھوڑ دو. ایک سٹائل ہے نا، میں نہیں کر رہا غیبت، وہ کر رہی. اچھا تھا اور کیا ہوا؟ اس نے کیا کہا؟ یہ بیماری ہے تمہارے اعمال کو ختم کر دے گی. ایسی غیبت ہوتی ہے کہ کان غیبتوں سے موٹے موٹے پردے آ گئے یہاں پہ کہ کوئی آواز ہی نہیں آتی تمہیں. جا گئے کہنے لگی، عورتیں کہنے لگی، مرد کہنے لگے مولا ہماری جان قربان، ہمارے بچے قربان آپ پہ. یہ بڑا کامن ورڈ ہے انڈیا کا، سب کانٹیننٹ کا بولو. جیسی مولا کی ذریعے کو دیکھے کہنے لگے مولا میری جان قربان آپ پہ، میرے بچے قربان. میں نے کہا سنو، جان مت قربان کرو، بچے مت قربان کرو. تم بہت چاہتے ہو علی کو، علی کے نام پہ 4 بال نہیں چھوڑ سکتے، جان قربان کر رہے ہیں.
You understand what I said? سمجھ میں آئی بات میں کیا بولا؟ 4 بال علی کے نام پہ نہیں چھوڑ سکتے، حسین کے نام پہ نہیں چھوڑ سکتے. اپنی سمارٹنس جاتی ہے. سمارٹنس شیف کرنے سے نہیں جاتی، تخوے سے سمارٹنس آتی ہے. یہ یاد رکھا. ڈونٹ لیو دا چانس. تو یہ یاد رکھا، اگر مولا کے نام پہ تم نے اگر داڑھی نہیں چھوڑی تو پھر فائدہ کیا؟ پھر کیا کی محبت ہے یار؟ کلین شیف جاؤ گے نیچے، علی خدا نہ خستہ منہ نہ پھیل لے. علی کے نام پہ اتنا نہیں کر سکتے، جان قربان کر رہے، بچوں کو قربان. عمل ایسا کرو کہ تم اس 25 جہاں سے تم لوگ آئے ہو، آئی ڈونٹ نو کہاں سے آئے آپ لوگ، بس میرے آخری جملے، جہاں سے تم لوگ آئے ہو، تم اپنی بستی میں وہاں پہ ایسے زندگی گزارو، دوسرے مذہب والے بھی ہیں، ایسی زندگی گزارو کہ تم کو دیکھ کر لوگ یہ بولے کہ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، تو بولو میں علی والا ہوں. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم سکول جا رہے، کالجز جا رہے، جہاں بھی جا رہے، تو تمہارا کیریکٹر ایسے ہونا، تمہاری زبان اتنی نیک ہونا، تم اتنے سافٹ سپوکن ہونا، اتنے ایماندار ہونا کہ لوگ پوچھیں کہ تم اتنے ایماندار ہو، کس مذہب سے ہو، تو بولو میں علی والا. کردار سے علی کی ولایت پہچانی جاتی، نام سے نہیں پہچانی جاتی. کیریکٹر کو اپنا بلڈ کرو. میں یوتھ کا بول رہا، تم اتنے کیریکٹر کو بلڈ کرو کہ تم کو دیکھ کر چھٹے امام کا جملہ ہے کہ شیعتنا کھونو لنا زینا، اے میرے شیعو ہمارے لیے زینت بن جاؤ. لڑکیاں کالجز جا رہی، سکول جا رہے، بابا جا رہے نا، تو تم ایسے کیریکٹر کو، ایسے کردار کو وہاں پہ پیش کرنا، تب پتا چلے کہ علی کی کنیزیں ایسی ہوتی ہیں. یہ چیزیں تم کو نیچے کام آئے گی. ایک سرات پڑھ لے، محمد والے محمد. بس دوستو، مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا اس مرحومہ کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے انشاءاللہ. اور جو بھی میں نے باتیں کی، میں تو بالکل ہاتھ رکھ کے حدیث پڑھ کے جا رہا، انکمپلیٹ پڑھ کے جا رہا. میرا ٹائم کا فیکٹر ہے 1:30 بج رہا، ابھی مصائب باقی ہے، مجھے فوراً نکلنا ہے. 6 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے. اور آپ کے لکھنؤ کی ٹریفک، یہ ایریا کی ٹریفک اتنی خطرناک ہے، کل 5 گھنٹے لگ گئے مجھے. بہرحال انڈیا کی ٹریفک پہ اللہ رحم کرے. خاموش آمین تو بولو یار. اللہ بس ایک چیز جو میں بولا اس پہ عمل کرو. اپنے مرحومین کے لیے روزانہ شب جمعہ ہے، آج جمعرات کی رات ہے. ایک چیز یاد رکھو، جمعرات جو ہے یہ ہماری رات نہیں ہے، ہماری ماں باپ کی رات ہے، مرحومین کی رات ہے. اپنے مرحومین کے لیے آج کی رات صدقہ ضرور دینا. ایک روٹی دو کسی غریب کو، لیکن دو. ایک روٹی یہ بول کے دو کہ اس کا ثواب میری مرحوم ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، دادا دادی نانا، جتنے تمہارے مرحومین، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کا یہ صدقہ. ہر آدمی کو چاہیے شب جمعہ 2 رکعت نماز پڑھے اپنے مرحوم کے لیے، والدین کے لیے. یہ عجیب نماز ہے. حیات القلوب میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں، یہ وہ نماز ہے دوستو، اتنی سمپل 3 منٹ کی نماز ہے، بٹ دس نماز کین چینج دا لائف. تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہارے مرحوم باپ کی زندگی بدلے گی. 2 رکعت مغرب عشاء کے بعد پڑھو، نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت مغفرت والدین. اس میں تمہارے سارے مرحومین آ گئے، ماں باپ، بھائی بہن، دادا دادی، انٹائر یور فیملی، اور کل مومنین مومنات. پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد پڑھو. دوسری رکعت میں الحم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کوثر. بہت سمپل نماز. پہلی رکعت میں سورہ قل ہے، دوسری رکعت میں سورہ کوثر ہے. یہ نماز فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو. بی بی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا دو، اٹھا کے بولے پروردگار آج شب جمعہ ہے، اس کا ثواب میرے مرحومین کو، ان کو ان کو ان کو. آپ کر کے دیکھنا، 70,000 رحمت کے فرشتے، 70,000 رحمت کے اینجلز تمہارے باپ کی ماں کی لہر پہ جائیں گے. اور جب نور کا تش لے کے رحمت کو لے کے جاتے تو مردہ اندھیرے سے آنکھوں کو کھول کے پوچھتا کہ یہ رحمت آئی کہاں سے، تو اس کو بتایا جاتا کہ اس کے بیٹے نے، بیٹی نے، گرینڈ چلڈرن نے، پوتے پوتی نوازے، ان لوگوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا. وہ وہاں سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے یاد رکھا، تو اب اس کو یاد رکھ.
اس طرح دعائیں تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گی اگر تم نے اپنے والدین کے لیے کیا. یہی وہ چیز ہے دوستو جو مرنے کے بعد تمہارے ماں باپ کو. اور زیارت وارثہ سبھی پڑھتے ہیں، لیکن آج کی زیارت پڑھنا یہ بول کے پڑھنا، نیت کر کے پڑھنا، خالی نہیں پڑھنا، یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں آج جو زیارت امام حسین شب جمعہ پڑھ رہا میرے مرحومین کی طرف سے، میرے ماں باپ کی طرف. آپ ایک ہفتہ یہ پڑھ کے دیکھنا، نیکسٹ ویک مجھے کال کرو، میں انڈیا میں ہوں، کال کرو لیٹ می نو کہ ایک ہفتے میں تمہاری لائف میں چینج کتنا آیا، لائف میں رحمت کتنی آئی، کتنے رکاوٹیں تمہاری زندگی کی چلی گئی، کتنے آبسٹیکلز تمہاری لائف کے دور ہو گئے. ایک ہفتہ کرو یار، ایک ہفتہ کرو، یہ نیت کر کے کرو کہ میں مرحومین کی طرف سے ماں باپ کے، لڑکی کی شادی نہیں ہونی پڑے وہ 40 دن پڑے مولا حسین کی زیارت، اور یہ دعا کرے کہ پروردگار ایک اچھا رشتہ آپ کو مجھے غلام حسین عطا کر، اپنا غلام عطا کر. یہ نیت نہیں کرنا کہ مجھے بڑا ہینڈسم چاہیے، اسمارٹ چاہیے، کلین شیو چاہیے، بڑے بال چاہیے. یہ دعا نہیں کرنا. دعا یہ کرو کہ مجھے حسینی چاہیے، علی والا چاہیے. کر کے دیکھو یار، کر کے دیکھو کہ مولا تمہاری زندگیوں میں بدلتا کیسے. بس مولا آباد رکھے. انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا، میری مجبوری اس مرحومہ کی مغفرت، اور آج شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. بس مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. آج اس مرحومہ کا چہلم ہے دوستو. چہلم جو ہے ایک ایسا ایونٹ ہوتا کہ جو لوگ میت میں نہیں آتے، تیجے کی مجلس میں نہیں آتے، 10ویں میں نہیں آتے، 20ویں میں نہیں آتے، چہلم میں سب لوگ جمع ہو جاتے. کیوں؟ چہلم مرنے والے کا آخری کام ہے. اب اس کے بعد 3 مہینے کی مجلس ہے، 6 ماہی ہے، پھر برسی ہے. آخری کام ہے، ہر آدمی آتا چہلم کی مجلس میں. اور جب بھی ہم اپنے مرحوم کا چہلم کرتے ہم کو ایک چہلم یاد آتا. سمجھ میں آیا کس کا چہلم؟ آہستہ کبھی نہیں رونا، کبھی تکلف سے نہیں رونا. ہم کو ایک چہلم یاد آتا، اس غریب کا چہلم، اس مظلوم کا چہلم، جس کا چہلم کرنے والا، باپ کا چہلم کرنے والا بیٹا موجود تھا، بیٹی موجود تھی، لیکن پہلا چہلم نہیں کر سکے. بہن موجود تھی، یہی تڑپ کے کہہ رہی تھی بھیا تمہارا چہلم آ گیا. زینب چہلم کیسے کرے؟ دوستو یہی آنسو ہے. بی بی زہرا نے کچھ نہیں مانگا، اللہ کے رسول سے کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو تیرے حسین کا ماتم کریں گے. تو اس وقت بی بی کے دل کو سکون پہنچا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے بچے پہ رونے والوں کو اللہ تو سلامت رکھنا. آج جو ہم بچے ہوئے نا وہ صرف اور صرف بیوی کی دعا کی وجہ سے بچے ہوئے، یاد رکھو. دوستو چہلم جب بھی کسی کا آتا ہے تو مولا حسین کا چہلم ایسے یاد آتا کہ آج پوری دنیا میں ہزاروں، ابھی آپ نے دیکھا کئی چہلم کی مجلسوں کے اعلانات ہوئے، ہر ہفتے مجھے کہیں نہ کہیں چہلم پڑھنے جا رہا. بس اتنے چہلم ہو رہے، لیکن جب حسین کا چہلم آیا کیا حال ہو گیا تھا کربلا میں. دوستو آج ماشاءاللہ کئی زائرین میرے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ لوگ ماشاءاللہ بار بار اللہ ہم کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین اور فی الآخرت شفاعت الحسین. آج جب کربلا کوئی جاتا ہے تو میرے مولا حسین کا کتنا آباد شہر ہے، کتنی رونق ہے اس شہر میں. اللہ نظر بد سے بچائے، نظر بد سے بچائے مولا کے روزے کو. دوستو کتنی رونق ہے مابین حرمین مولا حسین مولا عباس کے روزے کے درمیان، کتنی روشنی ہے، کتنا مجمع، لاکھوں کی تعداد میں مجمع حسین کی لحد پہ کھڑے رہ کے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ بول رہا. اتنی رونق ہے، ہوٹلز ہے، بازار ہے، خرید و فروخت ہے کربلا میں. لیکن کربلا آپ سمجھ رہے شروع سے ایسی تھا؟
شروع سے ایسا نہیں تھا. جب پہلی مرتبہ بہن چہلم کے لیے کربلا گئی، دوستو محمل کے پردے کو زینب نے ہٹایا تو کربلا کے میدان میں ایک سناٹا تھا، خاموشی تھی، دن کی دھوپ تھی، رات کی اوس تھی. پورا کربلا کے میدان میں 4 لہر تھی بس. حسین کی گنج شہیداں حبیب ابن مظاہر اور مولا عباس دور پہ. کچھ نہیں تھا، نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی شیڈ تھا، بلکہ دھوپ میں حسین کی قبر تھی، نہ کوئی زائر تھا. زینب کا دل پھٹ گیا. ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا، ٹوٹے جہنم جو ہے یہ ٹوٹے ہوئے دل کی تمنا ہے، یہ خواہش ہے بہن کی. زینب کا دل پھٹ گیا، تڑپ کے کہا رے اللہ آج میرے بھائی کا جہنم ہے اور کوئی آج میرے ماجائے کی لحد پہ نہیں ہے. جو ٹوٹے ہوئے دل کی آواز تھی، اس آواز کو مرزا دبیر جو لکھنؤ کے بہت بڑے شاعر انیس دبیر، مرزا دبیر نے اپنے مرثیے کے بند میں کہا زینب کے دل کی آواز کیا تھی جب پہلی مرتبہ لحد کو دیکھا. چہلم کا دن تھا، ٹوٹا ہوا دل پکارا کہ ہاں میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم خبر پہ ساری خدائی کا. چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسا بیا کوئی نہیں زہرا کی جائی کا. ارے چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین، اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین. یہ زینب پکار رہی تھی کہ اب روزہ کس طرح سے ہو تیار یا حسین. اب جملہ سنو، بیٹا بھی ہے بہن بھی ہے نادار یا حسین، آخر کبھی تو آئیں گے زوار یا حسین. آج جو لاکھوں لوگ جا کے کہہ رہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یہ زینب کے دل کی آواز تھی. کہہ رہے کوئی زائر حسین آئے. بس دوستو پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری جو حدیث قصہ کا راوی ہے، 3 دن سے مولا کی لحد پہ تھا. ابھی چہلم کو 1 یا 2 دن باقی تھے. جابر ابن عبداللہ انصاری کی آنکھ بند ہو گئی، وہیں سونے لگے تو خواب میں دیکھا کہ حسین آئے. حسین نے آ کے کہا چچا جابر یہاں سے جاؤ، میری بہن میرا چہلم کرنے کے لیے آ رہی. آہستہ آہستہ نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا، تکلف سے نہیں رونا. بس دوستو میں آخری حصے پہ آ گیا. جابر نے کہا اٹھا. جابر کوفے کی طرف چلا تو آج جب تھوڑی دور چلا گیا تو دیکھا گرد کا غبار ہٹا تو دیکھا کہ کچھ عماریاں ہیں، ایک قافلہ ہے جو کربلا کی طرف آ رہا. بس دوستو اس نے کہتا ہے جابر کہ اس قافلے کے آگے آگے ایک ضعیف انسان تھا، ایک بوڑھا انسان سر کو جھکا کے پیدل چل رہا تھا. آپ نہیں سمجھے، جیسے ہی جابر قریب گیا یقین نہیں آیا، ارے یہ تو 24 برس کا میرا چوتھا امام ہے. جب بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، آگے بڑھ کے باپ کا پرسا دیا حسین کا اور کہا مولا 24 ایئرز میں 24 سال میں بوڑھے ہو گئے. تو امام نے کہا چچا جابر ارے یزید کے دربار میں جا کے آ رہا، ماں بہنوں کو پھوپھیوں کو ننگے سر دیکھ کے آ رہا، پیٹ پہ تازیانے کھا کے آ رہا. اس وقت جابر نے کہا کہ مولا ابھی آپ کی بابا کی لحد دور ہے، آپ سوار ہو جائیں سواری کے اوپر. تو امام نے کہا چچا جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھتے. میرے بابا کا چہلم کرنے کے لیے میرے دادا رسول اللہ پیدل چل رہے، میرا دادا علی ہے، ارے میری دادی فاطمہ پیدل چل رہی، میرا چچا حسن. عزیز و قافلہ کربلا پہنچا. زینب نے محمل کے پردے کو ہٹایا. زینب کو 11 محرم کی صبح یاد آئی کہ ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی تھی. آج صرف 3-4 لحد. زینب نے چوتھے امام سے کہا بیٹا یہ بتاؤ میرا بھیا کہاں پر ہے. امام نے اشارہ کیا. زینب نے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، دوڑتی ہوئی گئی، قبر حسین پہ لحد کو رکھ کے کہا کہ بھیا زینب چہلم کے لیے آئی ہے. لیلا نے کہا کہ اے علی اکبر ماں زندہ رہ گئی، تمہارا چہلم آ گیا. رباب نے کہا میرے والی وطن جا کے کیا کروں، سہاگ بھی اجڑ گیا، گودی بھی اجڑ گئی.
ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کو پکارا، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے۔ عزیزہ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 1 منٹ میں ختم کر رہا۔ ہر بیوی نے اپنے وارث کو پکارا۔ زینب نے صرف اتنا کہا، بھیا تمہارے پیغام کو پہنچا کے آ رہی، بھیا سکینہ کو شام میں چھوڑ کے آ رہی۔ جو مصیبت آئی وہ مصیبت کا ذکر حسین سے نہیں کیا۔ زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بی بی اپنے مقام سے اٹھی، اٹھ کے چوتھے امام سے کہا، بیٹا یہ بتاؤ میرا بھائی عباس کہاں پر ہے؟ بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ امام نے اشارہ کیا، زینب عباس کی لحد کی طرف چلی چہلم کرنے کے لیے۔ دور سے لحد عباس کو دیکھا، بہت چھوٹی سی قبر ہے عباس کی۔ زینب زمین پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی، بیٹا میرا بھائی شیر تھا، یہ لحد چھوٹی کیسے ہو گئی؟ کہا اتنی تلواریں ماری گئی، اتنے نیزے مارے گئے۔ زینب گھٹنیوں کے بل چلی، عباس کی لحد پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہا، عباس زینب چہلم کے لیے آئی ہے، بھیا اٹھو، بہنیں آئی ہیں۔ اگر تم زندہ ہوتے زینب درباروں میں نہیں جاتی۔ ارے زینب کے پیٹھ پہ تازیانے مارے۔ پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پھر زور سے بولو، جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس ہے، جس کا چہلم ہے، اللہ اس مرحومہ کو بی بی زہرا کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ ان کی اولاد کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار آج شب جمعہ ہے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ ان کے صدقے میں سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں، جو یہ بیماری میں مبتلا ہے، کووڈ کی بیماری میں، اور جو کینسر کے پیشنٹ، جو بیماریاں ہیں، اللہ ان بیماروں کو، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کا واسطہ صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار سیرت معصومین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے سعادت عطا فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ، نام کیا ہے؟ مشتری خاتون ابن ابو الحسن مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔